ابھی آج ہم صبح جب بیٹھے ہوئے تھے نا تو وہ اسلام کی تبلیغ کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا ایک تبلیغ کا بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ہانگ کانگ میں تبلیغ کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی طریقہ ہے سب اسی پہ آ جائیں باقی چھوڑ دیں۔ کہنے لگے کیا طریقہ؟ میں نے کہا دیکھو بھائی، ہاں وہ مجھے بات وہ ہوئی تھی، یہاں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک شخص نے کسی چائنیز لڑکی سے شادی کی۔ مجھے بڑی خوشی، میں نے ان کو شاباش دی۔ میں نے کہا آپ نے دو کام کیے، اسلام کی دو خدمتیں کی ہے۔ نمبر ایک، وہ چائنا کی خاتون آپ شادی نہ کرتے تو کسی چائنیز سے کرتی، تو بچے کیا پیدا ہوتے؟ بدھسٹ یا غیر مسلم ہوتے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس سے شادی کر کے ایک بدھسٹ کو پیدا نہیں ہونے دیا، یہ کام۔ دوسرا، اس کے بدلے میں 5-6 مسلمان پیدا کر دیے۔ اگر ایک بھی پیدا ہو جائے نا مسلمان تو بھی یعنی یہاں سے فائدہ شروع ہوتا ہے۔ نمبر ایک غیر مسلم کو پیدا ہونے سے روک دیا، یہ بھی بڑی بات ہے یار، چلو مسلمانوں کا ریشو بڑا نہیں تو کم بھی نہیں ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ مسلم کی تعداد بڑھا دی، اور پھر مسلمانوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے تو 1-2 ہوتے ہیں نا، مسلمانوں کے کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ۔ تو میں نے کہا 5-6 کی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ فیملی پلاننگ والے جتنا پروپیگنڈا کر لیں اس کے باوجود 5-6 کی رپورٹ تو انشاءاللہ پکی ہوتی ہے مسلمانوں کے یہاں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ ویسے تبلیغ کرتے دنیا میں تو کیا 5-6 لوگوں کو مسلمان کر سکتے ہو آپ؟ یہ کتنا ٹف کام ہے، کیونکہ غیر مسلم کو مسلمان بنانا، خاص طور پر اس کے لیے جو عالم نہ ہو، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ جو غیر مسلم کو مسلمان بنانے کے بجائے اس سے زیادہ مسلمان پیدا کر دو۔ یہ شاید آپ اس کو غیر سنجیدگی سے لیں، مزاح سمجھیں۔ دنیا میں غالب وہی آئے گا جس کی نسل بڑھے گی۔ کیا کرنا ہے کہ خالصتاً کس کے لیے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو گروتھ ریشو کا مسئلہ ہے اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں۔ برما میں نے وہاں بیان کیا، میں نے کہا دیکھو تم جو 20% یہاں، یہ حکومتی رپورٹ ہے 20%، ورنہ اصل میں زیادہ ہے مسلمان وہاں پہ، لیکن ہم اگر حکومتی اعداد و شمار کو تھوڑی دیر کے لیے درست مان لیں تو میں نے کہا تم لوگوں پر یہاں کی حکومت ظلم کر رہی ہے، تم اقلیت میں ہو۔ اب میں نے کہا بتاؤ یہ 20% مسلمان جو تم لوگ ہو، یہاں مسجد بھری ہوئی تھی، بہت لوگ تھے ماشاءاللہ بیان سننے کے لیے جو آئے تھے، اس سے مسلمانوں کا پتہ چل رہا تھا کہ جذبہ کتنا ان میں۔ تو میں نے کہا آپ بتاؤ آپ لوگ مسلمان کیوں ہو؟ کیا کسی نے تبلیغ سے مسلمان کیا آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے باپ دادا کیا تھے؟ مسلمان۔ آپ کے والدین مسلمان تھے، انہوں نے نسل نہیں روکی، انہوں نے پیدا ہونے دی، تو آج برما میں اسلام موجود ہے۔ تو میں نے کہا آپ بھی اگر وقت پہ نکاح کرو گے اور گروتھ ریشو کو بڑھاؤ گے تو یہ 20% سے عنقریب کتنے ہو جائیں گے؟ 40% ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا زور لگانے کا کیا خیال ہے بھائی؟ ہمت، حوصلہ، جذبہ، یہ ایسے ہی باتیں تھوڑی ہیں۔ ہمیں یہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ دیکھو باطل، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ باطل کے تیروں کا رخ دیکھو کس طرف ہے۔ فرماتے ہیں اگر تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنا تمہیں مشکل لگ رہا ہے تو دیکھ لو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے۔ باطل کے تیروں کا رخ جس طرف ہوگا وہ اس کی حق کی علامت ہوگی۔ تو ہمیں تو آپ کو ہماری یہ باتیں تو عجیب سے لگیں گی، یار یہ کیا نسل بڑھانے کی باتوں میں لگا رہتا ہے ہر وقت، لیکن جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ ان کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کو روکا جائے۔ پوری ایڑی، اس پر کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، اور اس پہ وہ بولتے بھی ہیں صبح و شام۔ ہماری ایک ہفتے میں ایک تقریر ہوگی نا، لوگ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے، یار دوبارہ اسی موضوع کو لے آیا۔ اور وہ میڈیا پہ روزانہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، جگہ جگہ انہوں نے کلینک بنا دی ہیں نسل روکنے کے لیے، اور ٹیبلٹ اور لوگوں میں اویئرنیس کے نام سے اسکولوں میں ڈاکٹروں کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں وہ۔ تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔